بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب صلہ رحمی کو پیدا کیا تو صلہ رحمی سے بات کی، گفتگو کی۔ صلہ رحمی سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تجھ سے جوڑے گا میں اس سے تعلق جوڑوں گا، جو تجھ سے توڑے گا میں اس سے تعلق توڑوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے کیا تنبیہ فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تنبیہ کی کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے تعلق توڑ دیں گے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا بھی نہیں سنیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمت بھی نہیں کریں گے۔ جو قطع رحمی کرے گا، جو رشتہ داروں سے توڑے گا، جو دوستوں سے توڑے گا، جو پڑوسیوں سے توڑے گا، جو اپنے ماں باپ سے توڑے گا، جو اپنے بہن بھائیوں سے توڑے گا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی اپنا تعلق توڑ دیں گے، پھر وہ بھٹکے جہاں پہ بھٹک رہا ہے۔ لیکن اگر جس نے صلہ رحمی کی تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی تعلق رکھیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہر جگہ مددگار ہوں گے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد کی بہت ضرورت ہے، ہر حال میں، ہر جگہ میں اللہ تعالیٰ کی مدد کی بہت ضرورت ہے۔ دیکھیں اگر ہم نے کوئی گناہ بھی سرزد کر دیا ہے نا، اس کے بعد بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہی مدد کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس گناہ سے نکال دے، کہ یا اللہ پاک تو ہمیں اس عذاب سے نکال دے، اللہ پاک تو ہمیں سزا سے نکال دے۔ کوئی گناہ تو کر دیا، وہ چوری تو کر لی، لیکن پکڑے جانے کے ڈر سے ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس سزا سے بچا لے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کہیں نہ کہیں اندر سے یہ بات مانتے ہیں، جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیں نکالنے والا، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیں بچانے والا۔ تو اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنے کے لیے ہمیں صلہ رحمی کا دامن تھامنا پڑے گا۔ پہلے کے دور کیسا ہوتا تھا نا کہ پہلے ہماری والدہ محترمہ بتاتی ہیں کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اگر مردوں کے درمیان دو آپس میں قطع رحمی ہے، دو مردوں میں آپس میں، پڑوسیوں میں یا رشتہ داروں میں، تو قطع رحمی ہے یا منہ پھلا ہوا ہے یا بات چیت نہیں کر رہے ہیں، تو عورتیں ہوتی تھیں جو صلہ رحمی کا کرتی تھی، صلہ رحمی کرتی تھی، آپس ایک دوسرے گھر میں چھپ چھپ کے جاتی تھیں، ایک دوسرے گھر میں کھانے بھجواتی تھیں، تشتریاں بھجواتی تھیں، پیالیاں بھجواتی تھیں کھانے کی، اور چھپ چھپ کے آتی تھی بھی کہیں نہ کہیں سے، کیونکہ یہ صلہ رحمی کا ڈور تو انہوں نے تھما ہوا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی مدد فرماتے ہیں، پھر ان کے مردوں میں اللہ تعالیٰ رحم ڈال دیتے ہیں، پھر یہ لوگ، پھر عورتیں کیا کرتی تھی، آہستہ آہستہ کر کے اپنے مردوں کو بھی جو ہے نا صلہ رحمی کی طرف لے کر آتی تھی۔ تو پہلے عورتوں کا بہت بڑا رول ہے، بہت بڑا رول ہے عورتوں کا، کہ عورتیں تبلیغ کے لیے بہت بڑا رول ہے عورتوں کا۔ تو اگر عورتیں چاہیں نا تو یہ قطع رحمی ہو ہی نا، صلہ رحمی ہی ہو، لیکن ہم یہ نہیں کرتے کیونکہ ہمیں گناہوں میں رہنے کا بڑا شوق ہے، بڑی لذت آتی ہے نا گناہوں میں، شروع میں تو بڑی لذت آتی ہے، لیکن بعد میں ایسا کڑوا لگتا ہے گناہ، اور اتنی بدبو آتی ہے اس گناہ سے کہ اس کا دامن چھڑوائے بنا ہم رہ بھی نہیں سکتے، اور وہ جو ہے نا وہ چھٹتا بھی نہیں ہے اس دامن سے۔ تو اور اب کے دور میں ایسا ہو گیا ہے کہ اگر ہم صلہ رحمی کیسے کریں گے؟ ہمارے پاس تو بھائی وقت ہی نہیں ہے، ہم تو فون اٹھا کے بول دیتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ارے رشتہ دار آنا چاہ رہا ہے، پڑوسی آنا چاہ رہا ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، وقت کا بہانہ، ارے جب تک ملاقات نہیں ہوگی، ساتھ بیٹھیں گے نہیں، ساتھ کھائیں گے پئیں گے نہیں، صلہ رحمی کریں گے نہیں، تو ہمارے رشتہ دار تو ہم سے دور کٹ جائیں گے، کوئی نہ کوئی بات ایسی بری لگ جائے گی کہ وہ قطع رحمی ہو جائے گی، اور یہ سخت گناہ ہے، سخت عذاب ہے ہمارے لیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے دیکھیں صلہ رحمی کے لیے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ کے بارے میں کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کر آیا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ قطع رحمی کرتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح سے تم بتا رہے ہو، اگر در حقیقت معاملہ ایسا ہی ہے تو تم ان کے منہ میں گرم راکھ رکھ رہے ہو، استغفر اللہ، ان للہ، تو تم ان کے منہ میں گرم راکھ رکھ رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ کی مدد تم پر نازل ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ مدد کا معاملہ کریں گے اگر تم جو کہہ رہے ہو ویسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنی پیاری حدیث سے ہمیں آگاہ کیا کہ اگر ہم صلہ رحمی کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ تو سراسر فائدہ ہی فائدہ ہے، اور گناہ کس کو مل رہا ہے؟ جو قطع رحمی ہمارے ساتھ کر رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ اب ایک ہوتا ہے تقدیر کے بارے میں سب جانتے ہیں، تقدیر کا مطلب پتہ ہے نا کہ تقدیر برحق ہے، تقدیر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، ہماری تقدیر ہمارے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لکھ دی تھی۔ اب ایک تقدیر ہے تقدیر مبرم، ایک تقدیر ہے تقدیر معلق۔
ٹھیک ہے. تقدیر مبرم تو یہ ہے کہ جو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے وہ ویسا ہی ہوگا. ہماری عمر جتنی لکھی جا چکی ہے اتنی ہی عمر ہمیں ملے گی اور اسی عمر میں ہم انتقال کر جائیں گے. اور ایک ہے کہ رزق میں اضافہ جتنا رزق ہماری تقدیر میں لکھا جا چکا ہے اتنا ہی رزق ہمیں ملے گا. تقدیر مبرم میں یہ ہے کہ جتنا رزق ہماری تقدیر میں لکھا جا چکا ہے اتنا ہی رزق ملے گا. لیکن تقدیر معلق میں یہ ہے کہ عمر میں بھی اضافہ ہوگا اور ہمارے رزق میں بھی اضافہ ہوگا اگر ہم نے صلہ رحمی کی تو ہماری عمر میں بھی اضافہ ہوگا اور ہمارے رزق میں بھی اضافہ ہوگا. اب عمر میں اضافے کا کیا ہے کہ جو ہے ہماری تقدیر اگر ہماری عمر جو ہے نا 50 ہے تو وہ 55 ہو جائے گی، یہ 60 ہو جائے گی، یہ 100 ہو جائے گی. نہیں، اللہ تعالیٰ وقت میں چیزوں میں ایسی برکت، ایسی خیر و برکت نازل فرما دیں گے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہوگا اور وہ اس عمر میں اور اچھے نیک کام کر سکے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہمیں صلہ رحمی سے کیا سبق ملتا ہے کہ ہماری عمر میں بھی اضافہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ہماری مدد بھی فرمائیں گے اور ہمارے رزق میں بھی اضافہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک مددگار بھیجیں گے جو ان کے خلاف جو ہمارے ساتھ قطع رحمی کر رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صلہ رحمی تو ہم نے کی لیکن ہمارے رشتہ دار ہمارے